أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، یعنی سینا میں واقع ہونے والے طور نامی پہاڑ کی، یا حبشہ کی ایک لغت ہے جس کے اندر سینا کے معنی خوبصورت پہاڑ کی قسم ہے. وحاذ البلد الامین اور اس پرامن شہر کی قسم ہے، یعنی شہر مکہ کی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان بلا شبہ ہم نے حضرت انسان کو بنایا ہے. یہ الف لام جنسی ہے اور حکم اس کلی کی ماہیت پر ہے. فی احسن تقویم ہم نے حضرت انسان کو بہترین اندازے میں پیدا فرمایا. ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو نچلے سے نچلی حالت کی طرف لوٹایا. الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو منقطع نہیں ہوگا، یا ایسا اجر ہے جس کا احسان نہیں جتایا جائے گا. فما یکذبک بعد بالدین تو اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو تجھے یوم قیامت کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. یا اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی حجج قاطعہ اور براہین ساطعہ کے پیش کیے جا چکنے کے بعد کون ہے یہ ما بمانے من ہوگا، کون ہے جو قیامت کے بارے میں تجھے جھٹلا سکتا ہے. دونوں معنی علماء تفسیر نے کیے ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا اللہ رب العزت سب حاکموں سے اچھا حاکم نہیں ہے کیا؟ استفہام انکاری میں کلام منفی ہو تو معنی مثبت ہوتے ہیں. یہ استفہام انکاری ہے جس میں ظاہری لفظوں میں تو یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت سب حاکموں سے اچھا حاکم نہیں ہے کیا؟ لیکن معنوی اعتبار سے اس کے معنی ہے کہ اللہ سب حاکموں سے زیادہ اچھا حاکم ہے. آیات طیبات کا اردو زبان میں تحت اللفظ ترجمہ میں با محاورہ ترجمہ کے آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. والتین بائی دا فگ، والزیتون اینڈ بائی دا اولیو، وطور سینین اینڈ دا طور سائنائی. This is biblical word. It is pronounced like that, Sinai. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ and by this town of security means the city of Mecca. لَقَدْ خَلَقْنَا this is the answer to the oath which is called Jawab Qasam in Arabic, Urdu and Persian, and in English this is the answer of the oath. The purpose for which oath is attempted is called answer to the oath. لَقَدْ خَلَقْنَا
The oath was attempted just to intensify this meaning. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Verily, we created the human being فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, in the best mold. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. And then we returned him to the lowest status. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, except those people who believed righteously and عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and practiced the righteous deeds. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. And they would be rewarded a reward which would not be disconnected. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. And what is there to falsify you about the judgment day? Means there is nothing by which the resurrection or the judgment day can be falsified. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Isn't Allah Rabbul Izzat the best judge? This is the verbal translation along with the idiomatic and phrasal translation in English language. اب یہ صورت جو ہے تاریخی اعتبار سے مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کا نام سورہ والتین ہے، اور یہ اسی فلسفے کی بنیاد پر ہے کہ صورتوں کا نام کسی صورت کے بگننگ ورڈ، ابتدائی کلمے پر اس کا نام رکھا جائے۔ اب یہ چار چیزوں کی قسم فرمائی ہے، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور درخت زیتون یا زیتون کے پھل کی قسم، اور طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ چار چیزوں کو مقسم بہی بنایا گیا، اور قسم کے بارے میں جو ہمارے اسلامک لا کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی حقیر چیز کی قسم نہ کھائی جائے۔ جس چیز کی قسم کہی جائے وہ چیز یا تو بڑی عزت والی ہونی چاہیے یا بڑی محبوب ہونی چاہیے۔ اس میں وہ دونوں چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انجیر کی قسم، انجیر کے چند ایک ایسے نفع ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ معظم سمجھی جاتی ہے، اور وہ کیا؟ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 710 ہے، انہوں نے اپنی تفسیر مدارک، جس کا نام مشہور نصفی بھی مشہور ہے اور تفسیر مدارک بھی اس کو کہتے ہیں، مختصر تفسیر ہے مگر بڑی جامع ہے، علمی طور پر بڑا وزن رکھتی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ انجیر کا ایک طشت پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، کلوہا، یہ انجیر کھاؤ، کہ تقطع البواسیر، یہ بواسیر کا خاتمہ کرتی ہے، وَتَنْفَعُ النِّقْرِس، نقرس عربی زبان میں اس گنٹھیے کے درد کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاؤں میں گنٹھیے کے درد کی وجہ سے جو سوج آتا ہے، انجیر کھانے کی وجہ سے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ سرکار نے اس کا علاج تجویز فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہتا، لو قلتو ان فاکہۃ نزلت من الجنہ لقلت ھذہ، اگر میں یہ کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو میں بالکل آسانی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ انجیر جو پھل ہے یہ جنت کا پھل ہے، کیونکہ فاکہۃ الجنت لا عجم لہا، جو جنت کے پھل ہیں ان میں گٹھلی نہیں ہوتی، اور اس میں گٹھلی کا نہ ہونا یہ علامت ہے جنتی پھل ہونے کی۔ اور اسی طریقے سے زیتون میں بھی ایک ایسی کیفیت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیتون یا سواکی و سواک الانبیاء، یہ میری بھی مسواک ہے اور انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مسواک ہے۔ یہ یطیب الفم، یہ منہ کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یختم الحفرہ، جو دانتوں پر زرد رنگ کی میل ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں حفرہ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ منہ کے اندر خوشبو بھی پیدا کرتا ہے اور جو دانتوں پہ زردی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ ایک وجہ اس کے قسم فرمانے کی یہ ہے، مگر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جس کو زیادہ زور سے اور بس سے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل
جس جگہ شام کی سرزمین میں انجیر پیدا ہوتا ہے وہ زمین وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی، جس وقت نار نمرود میں آپ کو پھینکا گیا تھا اور نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ گرامی کے باعث گلزار میں تبدیل کر دی گئی تھی اور دشمن کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، تو آپ کو بامر الہی سرزمین عراق چھوڑنا پڑی۔ آپ اصل میں علاقہ عراق کے رہنے والے تھے اور آپ کو جس چتا میں پھینکا گیا تھا، انگریزی میں اس کو پائر کہتے، PYRE پائر، اردو میں اس کو چتا کہنا چاہیے، تو وہ بصرے اور کوفے کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں کا فوٹو بھی میرے پاس موجود ہے، میں نے اپنے تھیسس میں وہ فوٹو لگایا بھی ہے۔ تو اس پائر کے وہ نشانات آج بھی ملتے ہیں۔ جب اس میں آپ کو ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے باعزت طور پر وہاں سے آپ کو فارغ کیا، تو اس کے بعد آپ نے وہ وطن چھوڑا اور آپ شام میں تشریف لے آئے، لیکن جس جگہ آپ نے تشریف رکھی وہاں اللہ تعالیٰ نے انجیر پیدا کر دیے۔ تو حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی قسم فرمانے کا باعث ایک نبی کی جائے ہجرت ہونا ہے، یعنی ایک عام مقام جو ایک عام پہاڑی علاقہ تھا، ایک نبی کے قدم رکھنے کی وجہ سے اس کے مقدر بدل گئے۔ کل تک وہ ایک عام پہاڑ تھا، آج اللہ رب العزت نے اس پر ایک ایسا پھل پیدا کر دیا جو صحت میں افزائش کا باعث ہے، دماغ میں تازگی لاتا ہے، بلغم کا خاتمہ کرتا ہے، قبض کشا واقع ہوا ہے، اور اعضاء میں جو فالتو قسم کی رطوبتیں ہیں خارج کر کے صحت مند اور صالح خون پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک نبی کے قدم رکھنے کی وجہ سے پہاڑ کے مقدر بدلے، تو نبی کے جائے ہجرت ہونے کی وجہ سے قسم فرمائی۔ اس سے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ایک جگہ خواہ عام ہی جگہ ہو، جب کوئی اللہ والا وہاں قدم رکھے تو جگہ کے مقدر بدل جاتے ہیں، تو جگہ پہ قدم رکھنے والے کی وجہ سے اگر جگہ بے مثل ہو جاتی ہے تو پھر جگہ پہ قدم رکھنے والا خود پہلے بے مثل ہوا ہوگا، تو اس کی وجہ سے یکتائی حاصل ہوئی ہے نا۔ جیسا صفا مروہ کو وہ جو تقدس ملا ہے جناب سیدہ ہاجرہ کے قدم رکھنے کی وجہ سے ملا ہے، نہیں تو پہاڑیاں اس سے اونچی اونچی بھی ہے دنیا میں، مگر جو اس کو عزت ملی ہے وہ کسی دوسرے کو عزت نہیں ملی۔ پتا چلا اللہ والے جہاں قدم رکھیں پہاڑوں کے مقدر، پہاڑیوں کے مقدر، زمینوں کے مقدر، جنگلوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بندگان خاص کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جن گزرگاہوں سے گزر جائیں وہاں سے گزرتے ہوئے بھی یاد خدا تازہ ہوتی۔ پوچھنے والا بڑا دانشور تھا، انہوں نے کہا بندہ نماز آج تک ہم جو پڑھتے چلے آئے ہیں اس میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اگرچہ حدیث کے طور پر یہ موقوف نظر آتی ہے، مگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے لکھے تدریب الراوی علم المصطلح کے موضوع پر، اس کا متن ہے دراصل تقریب النواوی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں صدی کے آدمی ہیں اور بہت تھوڑی سی عمر میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، شافعی المذہب ہیں اور مسلم کا پہلے شارح غالباً امام نووی ہیں۔ ان کی کتاب تقریب النواوی، اس کی شرح لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے، جن کا سن وفات 911 ہے، مصر کے رہنے والے ہیں اور شافعی المذہب ہیں، اور سلسلہ نسب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ جس وقت صحابی کا کوئی قول ہو لیکن اس میں یہ باور کیا جا سکے کہ قیاس صحابی کو قول صحابی میں دخل نہیں ہے، یہ کس طرح فیصلہ کیا جائے؟ کہا اگر وہ امر اعتقادی ہے تو اعتقاد چونکہ اہل اسلام کے نزدیک توقیفی ہیں، قیاسی نہیں ہے، جیسے سما کیے گئے ہیں، کنونشنل ہیں، یہ آدمی کی اپنی ڈسکریشن کے مطابق نہیں ترتیب دیے گئے، تو چونکہ یہ امر اعتقادی ہے، جب انہیں دیکھا جائے تو رب یاد آئے، یہ قیاس کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی قسم کی بات ہے۔ اس لیے ایسی حدیث جو صحابی پر چل کے ختم ہو جائے مگر قول صحابی میں قیاس صحابی کو دخل نہ ہو تو وہ لفظاً موقوف ہوگی اور حکماً مرفوع ہوگی۔ اس مناسبت سے یہ بات باور کرنا آسان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ سرکار سے سنی ہوئی ہوگی، فرصت کی کمی کی وجہ سے یہ نسبت نہ فرما سکے ہوں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا ارشاد فرمایا، اور بندگان خاص کی علامت یہ ہے جب انہیں دیکھا جائے تو رب یاد آئے۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ اے حضرت والی بغداد،
آپ فرماتے ہیں جن گزرگاہوں سے وہ گزر جائیں وہاں سے گزرتے ہوئے بھی یاد خدا تازہ ہونی چاہیے، جب جا کر یہ تعین ہو سکے گا یہ بندہ خاص ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو فرمایا جب انہیں دیکھا جائے تو انہیں بھی یاد آئے۔ آپ فرمان کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ مبتدی کا حال ہے، جو میری زبان سے نکل گئی ہے یہ منتہی کا حال ہے۔ اگر معرفت کی ابتدائی منزلوں میں ہو تو اس کا وہ حال ہوتا ہے کہ اسے دیکھو تو رب یاد آئے، اور جب منتہی ہو تو پھر دیکھنے کی بحث کیا، جن گزرگاہوں سے ایک مرتبہ گزر جائے ان گزرگاہوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ ان خاک کے ذروں میں بھی درد کی آشنائی اور خدا کی معرفت اور پہچان کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت جو بات آپ کہتے ہیں یہ لکھی ہوئی کہاں ہے؟ آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نشانی اسے کہتے ہیں جس سے کوئی پہچانا جائے۔ اس میں کیا چیز دھری ہے جس سے اللہ پہچانا جاتا ہے؟ کیونکہ شعیرن یا شعارن کی جمع ہے جس کے معنی اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان کا ذریعہ۔ تو وہ پہاڑی اللہ کی پہچان کا ذریعہ کس طرح بن گئی؟ کیا جناب سیدہ ہاجرہ کا وہاں سے گزرنا، ان خاک کے ذروں میں یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ ایک مرتبہ وہاں سے جا کے گزرے تو یاد خدا تازہ ہوتی ہے، خدا کی پہچان کے راستے ہموار ہوتے۔ اور قرآن مجید نے ایسے ہی مقامات کے بارے میں کہا من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم یہ دل کا تقوی ہے، باقی نیکیاں اعضاء کا تقوی ہے، لیکن اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دل کا تقوی ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں جس جگہ قدم رکھے وہ زیادہ برکت والی ہوگی یا جہاں اس کی پوری باڈی موجود ہو وہ زیادہ برکت والی ہوگی؟ تو ایک مرتبہ قدم رکھنے کی وجہ سے اگر صفا مروہ کی اتنی قیمت بن سکتی ہے تو جہاں جناب سیدہ حاجرہ کا مزار ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس جگہ قرآن مجید نے وہ تین فرما کے بقول حضرت امام نصفی کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت اور اس تقدس کی طرف اشارہ کیا ہے جو راہ مولا میں اپنے وطن معلوم چھوڑ کے، اپنے وطن کو داغ جدائی دے کے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کے مسافرت کو قبول کر لیا کہ جس طرح مولا کی مرضی ہے۔ اگر میرا مولا میری مسافرت پہ راضی ہے، جس وطن میں پیدا ہوا ہوں، پروان چڑھا ہوں، جس قبیلے کا آدمی ہوں، اگر پروردگار کی رضا مجھے وہاں رہنے کے بارے میں روا نہیں رکھتی تو مجھے وطن چھوڑنا منظور ہے لیکن رضا مولا چھوڑنا منظور نہیں۔ دوسری بات وہ زیتون، اس پر امام نصفی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت ہے، پیلسٹائن جس جگہ زیتون کی پیداوار ہے۔ یہ ایک پیغمبر کا میلاد ہے، جائے میلاد ہے، مولد النبی ہے، لفظ مولد استعمال کیا ہے حضرت امام نصفی نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے قدماء تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا کسی جگہ پیدا ہونا غیر معمولی برکتوں کا حامل ہوتا ہے، نہ وہ صرف وقت برکت والا ہوتا ہے، وہ فضائیں برکت والی ہو جاتی ہیں، وہ ہوائیں برکت والی ہو جاتی ہیں، وہ مقامات برکت والے ہو جاتے ہیں، وہ راگزاریں برکت والی ہو جاتی ہیں۔ اور پیار کا یہ اصول بھی ہے جس جگہ محبوب رہتا ہو، محبوب کا ڈیرا اپنے ڈیرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندرونی شہادت اس پر موجود ہے۔ جس وقت قرآن مجید نے کہا کہ یہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو سجدہ کرنے والی جگہ بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ اس جگہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کعبہ شریف موجود ہے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اور اس کے بارے مطاف موجود ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ارشاد فرمایا، حتیم کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا، اور خاص طور پر اس جگہ کا نام لیا جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھے تھے، اس جگہ کو جائے نماز بننے کی تاکید کیوں فرمائی؟ فرمایا اضافت تشریفی کے طور پر کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور واقعات کے طور پر مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ تو محبت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے ڈیرے کے مقابلے میں اپنے دوست کے ڈیرے کو زیادہ پیار کی اداؤں سے دیکھا کرتا ہے۔ اور لطف کی بات حضرت علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو موفقات عمر کا ذکر کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پروپوزل پر، ان کی سجیسشن پر، ان کی کسی تجویز پر، ان کی مطابقت میں نازل ہوئی ہیں، ان آیاتوں کا نام ہے موفقات عمر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کوئی معاملہ سجیسٹ کیا کہ یوں ہونا چاہیے، باقی لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حمایت میں جب آیت نازل ہو گئی
تو اس آیت کا نام ہے یہ موافقات عمر. عمر کے موافقت میں، ان کی مطابقت میں نازل ہونے والی آیات میں سے یہ آیت ہے. اس پر لکھا حضرت علامہ محمد بن زرکشی رحمۃ اللہ البرہان میں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرضداشت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے لَبِتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، کاش ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناتے. کتنا مزے کا مقام ہے کہ پتھر کو پتا چل گیا یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے. پتھر نے کس پیار سے قدم چومے کہ اپنے جگر میں نبی کے پاؤں کا فوٹو لے لیا. تو جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں پتھروں کی عظمتیں جھکتی ہیں، وہاں انسان ہو کر اگر میں نہ جھکوں تو کتنا بیجا ہوگا. اس وقت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین جو حضور کے گردا گرد جمع تھے، انہوں نے فوری طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس بات کو ٹوک دیا. انہوں نے کہا، اے عمر، ابھی مر کے تو پتھروں سے جان چھوٹی ہے، ابھی کل تو یہاں سے پتھر نکالے ہیں، تو اب پھر تو پتھروں کی مناسبت سے ہمیں جھکانا چاہتا ہے. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باور کرانا چاہا کہ پتھر کے بارے میں یہ تمیز کرنے کی ضرورت ہے، جن کو نکالا تھا وہ من دون اللہ تھے، اور یہ جس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ من لدن اللہ میں سے ہے. وہ من دون اللہ ہے، یہ من لدن اللہ ہے. وہ خدا کے بیگانہ دھڑے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ خدا کے خلیل کے پاؤں سے تعلق رکھتا ہے. تو اس فرق کو تو آپ کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا پڑے گا. مندر کا پتھر بھی پتھر ہے، مسجد کا پتھر بھی پتھر ہے، لیکن مندر کا پتھر جو ہے وہ ناپاک ہے اور شرک کا ذریعہ ہے، اور جو مسجد کا پتھر ہے یہ مقدس ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پتھر تو دونوں ہیں، لیکن ایک کی نسبت من لدن اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ من دون اللہ سے ہے. اس وقت پروردگار عالم نے جبریل امی کو بھیجا کہ جا کے بتاؤ کہ ہم عمر کی تجویز کی تائید کرتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اب تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کھڑا ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ. تو اب پتہ چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رکھنے کی جگہوں کے مقدر بدل جاتے ہیں. فرمایا تین کی قسم ہے اور زیتون کی قسم ہے، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پرورش کا علاقہ ہے. تو جس جگہ میں ایک نبی نے ولادت پائی ہے، جو میلاد النبی کی جگہ ہے، اس جگہ کے مقدر بدل گئے. ہماری نظروں میں وہ اتنی معظم ہے کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج و تخت کو چھوڑ کے، شہنشاہوں کے محلات کو چھوڑ کے، اہرام مصر کو چھوڑ کے اور بڑی بڑی عظیم عمارتوں کو چھوڑ کے ان جنگلوں اور ان پہاڑوں اور ان دشت و دمن کی قسم فرماتے ہیں کہ جن علاقوں میں میرا دوست پیدا ہوا اور جن علاقوں میں میرا دوست چلتا پھرتا رہا. وہ طور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، یہ وہ پہاڑ ہے جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. آپ کو پروردگار عالم نے کھڑا کیا. جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو کیا گیا ہوا معاہدہ تھا اس کو پورا کر چکے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے واپس آئے، اور واپسی کے دوران آپ نے ٹھنڈی رات کو، موسم سرما تھا، تو جنگل کی تنہائی میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ہم بچہ ہونے والا ہے، آپ کی صاحبزادی جوان ہیں، اور اس عرصے میں وہ چاہتے ہیں کہ سردی سے بچنے کے لیے سامنے پہاڑ پہ آگ نظر آئی، میں وہاں سے جاؤں اور جا کر کے وہاں سے آگ لے آؤں یا کچھ راستے کا پتہ چل جائے. اذ قال لآلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. جب وہاں جا پہنچے، فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں. وہ جس جگہ اس پہاڑ کے ایک کونے میں سے، پہاڑ کی ایک جانب سے درخت میں سے آواز آئی، اس جگہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چوں روا باشد ان اللہ از درخت کہ روا نبوت جو گوید نیک بخت. جب درخت بولے تو اس کا بولنا رب کا بولنا ہو سکتا ہے، تو پھر مدینے والے کا بولنا کیوں رب کا بولنا نہیں ہو سکتا؟ پھر اولیاء اللہ کا بولنا کیوں رب کا بولنا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہاذ البلد الامین،
اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی جس جگہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اس کی بھی قیمت پڑ گئی کہ نہ پڑ گئی؟ پہلے تو وہ ایک پہاڑ ہی تھا، مگر اپنے ایک دوست سے بات کی، کہا جس جگہ تمہیں کھڑا کیا اور تم سے بات ہوئی اور تمہیں قریب بلا کے تمہارے ساتھ ایک ڈائلاگ ہم نے ہولڈ کیا اور تمہیں تیار کیا، تمہیں جانا ہے، تمہیں اس وقت ید بیضا بھی عطا فرمایا اور لاٹھی بھی عطا فرمائی. تو لاٹھی اور ید بیضا کے دیے جانے کا وقت اور اس کی ادائیں اور وہ کنورسائشن، وہ گفتگو، وہ ڈائلاگ، وہ ایسا مزے کا ہوا کہ وہ تو کوئی ایک خاص جگہ تھی نا، پورے پہاڑ کو پروردگار عالم نے برکت عطا فرمائی. اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات ہو جائے تو پورا پہاڑ برکت والا ہو جائے، تو پھر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اندازہ کرنا ہوگا. اس سے مقامات مقدسہ کی قیمت پڑتی ہے کہ جس جگہ اللہ والے ٹھکانہ کر لیں یا اللہ رب العزت سے رابطہ قائم کریں یا اللہ کو بیٹھ کے پوجیں یا اللہ کی یاد میں مصروف رہیں، ان مقامات کو برکت والے مقامات سمجھنا ان آیات سے ثابت ہے. فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم. امن والا بئی معنی کہا ہے کہ انسانی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، کعبۃ اللہ کی. پھر اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان میں اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی. دوبارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کی بنیاد رکھی. یہاں کعبے کی قسم نہیں فرمائی، بلد الامین کی قسم فرمائی. یہاں شہر کا معاملہ ہے، کعبہ شریف کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے یہ جاننا پڑے گا کہ شہر میں کیا برکت ہے. کعبہ شریف کی برکت بجائے خود ہے، اس کی عظمت بجائے خود ہے. یہاں شہر کا قصہ ہے اور امن والے شہر کی قسم ہے. اے پروردگار عالم، یہ امن والا شہر کا، اس شہر کی یہ عزت گزری ہے کہ اگر بھیڑیا اور بھیڑ شکار کے دوران یہاں آ پہنچے تو پھر بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکا. اسے پتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے. اس شہر کی آبادی کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی. یہ کعبۃ اللہ سے ہٹ کر یہ بات ہے. کعبہ شریف بجائے خود ہے، شہر کی بات ہے کہ امن والا شہر ہے. اس شہر میں کوئی داخل ہوا. اچھا یہ بات تو سمجھنے کی پھر رہ گئی ہے کہ جب بھیڑ اور بھیڑیا آ گئے اور چیتا اور ہرن آ گئے، چیتے کو کس نے بتلایا یہ عزت والی جگہ ہے؟ معلومات درندے ہو کر مقامات مقدسہ کے حدود کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اگر درندے ہو کر مقامات مقدسہ کی عظمت کو محسوس کریں اور کبھی ان کے تقدس کو پامال کرنے کی جسارت نہ کریں، تو ایک انسان ہو کر اس کے تقدس کو پامال کرنے کی جسارت کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جرأت بیجا ہے. اور تمام ایسے مقامات کی عزت کی جانی چاہیے جس میں کعبۃ اللہ شامل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر شامل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مکرمہ کی قبر اطہر شامل ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اور اس میں مزید بات کیا ہے؟ امام نصفی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مولد شریف بھی وہی ہے، سرکار کی جائے ولادت. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت قسم کا باعث بن سکتی ہے، مقسم بھی بن سکتی ہے، تو پھر سرکار کی جائے ولادت کیوں قسم کا باعث نہیں بن سکتی؟ پھر سرکار کی پرورش بھی وہی ہے، سرکار کی یتامت کے دور بھی، سرکار کی زندگی کے لیل و نہار کی اکثریت بھی وہیں بیتتی ہے، اور وہیں رضا مولا کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دشمنوں کے آزار بھی سہے ہیں. زندگی کے وہ دن بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں جب محبوب کے لیے دکھ اٹھانے کا موقع میسر آ جائے. محبوب کی خوشی کے لیے دکھ اٹھانا بھی خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے. تو یہ امن والا شہر ہے. اور وجہ لکھی حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. کہا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکے میں ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کاسمیسٹی، یونیورسیلٹی، عالمگیریت، ہماگیریت پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک کا جو قرآن ہے وہ ہدی للناس ہے،
اور سرکار کا کعبہ وضع للناس ہے، اور سرکار کی ذات کافۃ للناس ہے، اور رب رب الناس ہے۔ عارف رومی نے بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ رب رب الناس ہو، محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کافۃ للناس ہو، اور کعبہ وضع للناس ہو، اور قرآن ہدی للناس ہو، پتہ چلا جس طرح رب عالمگیر ہے سرکار کا قرآن عالمگیر ہے، سرکار کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، سرکار کا کعبہ عالمگیر ہے۔ لیکن بتایا کہ اس میں عظمت کی وجوہات کیا ہیں؟ کافی آیات بینات، اس کے اندر بڑی کھلی دلیلیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اکیلے مقام ابراہیم کا نام لیا۔ قواعد عربیہ کے مطابق اس کو کہیں گے عطف بیان، یعنی جو معنی آیات بینات کا ہے اسی کو ریفریز کیا گیا مقام ابراہیم کے ساتھ، یعنی اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، وہ مقام ابراہیم۔ وہ بہت ساری نشانیاں کیا ہیں؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے کہ تعمیر کعبہ کے دوران جس کو سکے فولڈنگ کے طور پر آپ نے استعمال کیا، اور اردو میں سکے فولڈنگ کو پاڑ کہتے ہیں، پاڑ، پے الف اور رے، پاڑ، انگریزی میں اس کو سکے فولڈنگ، پنجابی میں اس کو گو کہتے ہیں، گوئیں باندھنا، تو وہ گو اردو میں پاڑ اور انگریزی میں سکے فولڈنگ۔ اب سکے فولڈنگ کرتے وقت کیا کرتے تھے جی؟ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے۔ اب جس پتھر کو اٹھانا ہے اس کی طرف لپکنا چاہتے ہیں تو پتھر جھک کے ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جس وقت وہ لپکنا چاہتے ہیں تو یہ ارادہ تو ان کے دل میں ہے، پتھر کو کس طرح پتا ہے کہ کون سا پتھر اٹھانا چاہتے ہیں، کس پتھر کی طرف میں جھکوں؟ اب دل کا حال جاننا یہ تو غیب جاننے کے معنی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا نبی تو رہا نبی، نبی کے قدم چومنے والے پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ علم کی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ اگرچہ میں پتھر ہوں لیکن قدم تو نبی کے چوم رہا ہوں۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ نبی پختہ پتھر پہ قدم رکھے تو پتھر موم ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت اس کے مقابلے میں امام بہقی رحمۃ اللہ دلائل النبوت شریف کے اندر نقل کی ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نرم زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو نرم زمین پر پاؤں رکھنے پر سرکار کے پاؤں کا نشان نہیں پڑتا۔ سمجھ میں آتی ہے بات کہ نرم زمین پر اگر قدم رکھیں تو جوتا پہنا ہوا ہے تو جوتے کا تو نشان پڑنا چاہیے۔ کہ دراصل نشان کا سسٹم جو ہے یہ گریوٹی کے ماتحت ہے، گریوٹی کی وجہ سے اس کا فٹ پرنٹ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے نور کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، تو گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے زمین ان کا فوٹو نہیں لیتی۔ سرکار کا فوٹو نہ لے وہ تو بجائے خود ہے، جوتے کا کیوں نہیں؟ کہ دراصل جمال ہم نشین در من اثر کر ولے نامن ہما خاکم کے ہستم، سرکار کا جوتا ہونے کی وجہ اس کے مقدر بدل گئے۔ لیکن جہاں تک پتھر کے موم ہونے کا سوال ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی خصوصی رہی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیپٹر کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد بغلا، خچر والی مسجد، اور الحمدللہ مجھے اس کے کھنڈرات دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بقی شریف سے اس کا جو شمال مشرقی کونا ہے، جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے مزارات اکٹھے ہیں، ان کے قریب وہ پڑتی ہے مسجد بغلا۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ سرکار خچر پر سوار تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے پختہ پتھر پر سرکار کے خچر کا پاؤں پڑا، پتھر موم ہو گیا اور کافی گہرائی تک سرکار کے خچر کا پاؤں چلا گیا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے شور مچ گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کے پاؤں کی وجہ سے پختہ پتھر موم ہو گیا ہے اور اس کا پاؤں کافی گہرائی تک پختہ پتھر میں گھس گیا ہے۔ اب صحابہ نے کیا کیا جناب؟ اس جگہ پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے اپنے عقائد کا استنباط کہاں سے کیا ہے۔ اس جگہ صحابہ نے کہا اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ یہ بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو لوگ اصحاب کاف کے مزارات پر غالب آئے، جب ان کے قبضے میں وہ آئے، ان کا اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں، جن کا سن وفات 1225 ہے اور مرزا مظہر چاند جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے خلیفہ مجاز ہیں،
اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ حاذہ الآیۃ تدل علی ان بناء المساجد علی قبور الاولیاء قصدا للتبرک یجوز، یہ آیت بتلاتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس تبرک کی غرض سے مسجد بنانا کہ اس سے عبادت زیادہ قبول ہوگی، یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیرات الخسان کے اندر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھ پر کوئی برا وقت آ جاتا، میں اللہ کے حضور دعا کرنا چاہتا تو میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا کہ مولا کریم میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ وہ دعا میری کبھی نہیں ٹلی جو اس جگہ جا کے مانگی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے قرب میں جا کر کے دعا مانگنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پرانے غلاموں سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ یہاں مسجد بنائیں گے، ابھی کیوں کس مناسبت سے بنائیں گے؟ کہ اس جگہ مسجد بنانے کی علت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی بزرگی ظاہر ہوئی ہے۔ ابھی خچر میں کیا بزرگی ہوتی ہے؟ کہا خچر میں کوئی بزرگی نہیں ہوتی، لیکن محبوب کبریا کا خچر ہو تو اس میں بزرگی آ جاتی ہے۔ تو جب خچر کو بزرگی مل سکتی ہے تو پھر کسی اولاد رسول کو کیوں بزرگی نہیں مل سکتی؟ صحابہ رسول کو کیوں بزرگی نہیں مل سکتی؟ غلامان مصطفیٰ کو کیوں بزرگی نہیں مل سکتی؟ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی کو بزرگی کیوں نہیں مل سکتی؟ سرکار سے تعلق بڑی بادشاہی ہے، ایک مرتبہ تعلق پیدا کر کے دیکھو کیا رنگ آتا ہے۔ انہوں نے وہاں مسجد بنائی۔ آج فقہا سے پوچھو، لوئر سے پوچھو کہ کیا کسی ادنا جانور کے نام پر کسی مسجد کا نام رکھنا درست ہے؟ فقہا کہیں گے یہ منع ہے، اس لیے کہ مسجد خانہ خدا ہے، عبادت کی جگہ ہے، ادنا اور ذلیل جانوروں کی طرف اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنا یہ گھوڑے والی مسجد ہے، گدے والی مسجد ہے، آج اگر کو پوچھے تو یہ منع ہوگا، مگر اس کو خچر والی مسجد کیوں کہا؟ نبی پاک کی سواری بننے کے بعد اس کی ذلت و رسوائی دھل گئی، اس میں بزرگی آ گئی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد بغلا رکھا گیا۔ آج اس کے کھنڈرات ملتے ہیں، لیکن کبھی صحابہ کرام کی وہ جبینیں جو تلواروں کی دھاروں کے نیچے اللہ کے حضور جھکتی رہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کج کلاہوں اور فلک نشینوں کو گرا کے نبی پاک کا فرشیرا کر دیا، جنہوں نے اپنی چانوں کے دام دے کے نبی پاک کے جھنڈے کو بلند کیا، اس قوم کے سر اس سرزمین پر جھکتے رہے جس کا نام مسجد بغلا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے پتھر کا موم ہو جانا اس کی قیمت اور ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جانور پر سوار ہوں اس جانور کے ذریعے سے پتھر کا موم ہو جانا اس کی قیمت اور ہے۔ تو حضرت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو شعر ہے اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ابراہیم بھی ہے، قرآن مجید کے اندرونی شہادت ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن جب پوچھا وہ ہیں کون سی؟ وہ مقام ابراہیم، اکیلا مقام ابراہیم، یعنی جس پتھر پہ آپ نے پاؤں رکھا اکیلا ہی ہو کر کے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ہے اکیلا ہے مگر بہت ساری نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ کس طرح کہ ایک تو پتھر نے نبی کے قدموں کا فوٹو رکھا ہوا ہے، ایک دوسرا یہ نبی کے منشا کے مطابق کبھی اوپر ہوتا رہا کبھی نیچے ہوتا رہا، اور نبی کو کبھی کسی ایسے تزلزل میں نہیں ڈالا کہ نبی گرنے کے خطرے میں جائے۔ یہ کتنی باتیں پتھر ہو کر اس نے کی ہیں، اکیلا پتھر ہو کر کے وہ کئی ایک نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ تو اب سمجھ آیا کہ وہ تین ہیں، وہ زیتون و طور سینین و ھذا البلد الامین، ان چاروں چیزوں کی قسم فرمانا اس کی بیک گراؤنڈ نبیوں سے تعلق ہے، رسولوں سے تعلق ہے، نبیوں کے میلاد کی جگہ سے تعلق ہے، نبی کی رہائش گاہ سے تعلق ہے، نبی کے نشان راہ سے تعلق ہے، نبی کی خاک پا سے تعلق ہے۔ آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا۔ اس سے بہتر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے جس کے سامنے آسمانی قدسیوں کے سر جھکیں، فرشتے ہو کر جس کے سامنے سجدہ کریں؟ معمولی بات ہے؟ بڑی بات ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا فرد ہوگا جس کے سامنے فرشتے یوں جھکے ہوں؟ بہترین اندازہ ہے۔ اور حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت قاسم اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جتنے بھی حیوانات ہیں سب کا منہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے،
ایک حضرت انسان ہے جس کا سر بلند ہے، اور جتنے بھی حیوانات ہیں اپنی خوراک لینے کے لیے زمین کی طرف جھکتے ہیں اور جھک کے کھاتے ہیں، ایک اکیلا حضرت انسان ہے جو لقمے کو اٹھا کے اپنے منہ کی طرف لے جاتا ہے، اس کی گردن کو خم نہیں ڈالا جاتا، کہ اللہ کریم نے حضرت انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور اتنا خوبصورت، کیا بات کہی ہے شوکانی صاحب نے، محمد بن علی بن شوکانی، بڑا عظیم آدمی ہے، علماء اہل حدیث میں پہلے یہ زیدی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، پھر سلفی طبقے میں آئے، اور کتاب ان کی فتح القدیر ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، سمیع بنایا ہے، بصیر بنایا ہے، حکیم بنایا ہے، مرید ارادہ کرنے والا بنایا ہے، اپنی مرضی سے کام کرنے والا بنایا ہے۔ دیکھیں ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، لیکن انسان کے پنجرے میں کھڑا ہے، انسان اپنی مرضی کے مطابق اس پر بوجھ لاتا ہے اور اپنے مقصد کے مطابق اس کو ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ 200 اونٹوں کی قطار کو پکڑ کے لے کے چل پڑے تو 200 اونٹ مل کے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ حضرت انسان کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے، بڑے بھرک رفتار گھوڑے، آدمی اس پر سوار ہو کر کے جس رفتار سے چلانا چاہتا ہے گھوڑا اس رفتار سے چلتا ہے، جہاں روکنا چاہتا ہے وہاں رکتا ہے، جہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے کھڑا ہوتا ہے، اور جو اس پر زین لگانا چاہے تو وہ زین لگانے کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایک انسان ہو کر فضاؤں میں اڑ رہا ہے، لوہے کو اڑا رہا ہے، لوہے کو پانیوں پہ تیرا رہا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، فضاؤں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے، اور دنیا بھر کے وہ کام جو حضرت انسان کر رہا ہے دوسری کسی مخلوق سے ممکن نہیں۔ بایمانہ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو فرمایا ہے کہ میں نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، میں نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اس کو بڑے بہترین اندازے میں پیدا فرمایا ہے، یہ میرا کرم ہے۔ یہ قسمیں فرما کر کے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے فلاں فلاں چیزوں کی قسم ہے، میں نے حضرت انسان کو بڑے خوبصورت اندازے میں پیدا کیا ہے، اور وہ خوبصورت اندازہ کیا ہے کہ جدھر دیکھو اس جیسا حسین کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہاشمی خاندان کے فرزند نے، جس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، چاندنی رات کی گلگشت میں تھے، یہ رات کو ٹہل رہے تھے، تو ٹہلتے ٹہلتے بیوی سے ادرہ تمسخر کہتے کہتے یہ بات منہ سے نکل گئی، کہا کہ بیوی یہ چاند چمک رہا ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے، اس شرط کے ساتھ یہ جملہ بول دیا۔ اب صبح کے وقت خلیفہ منصور کے سامنے یہ بات پیش ہو گئی، انہیں جا کے بتلایا میں نے تو راج ہو اس طرح کی نامناسب بات زبان سے نکال دی ہے، اب اس کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے کہا علماء کا بورڈ بٹھاتے ہیں، اپنے مجلس شورا کے جتنے ممبران ان کو طلب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ مجھے تو اس بارے میں کوئی صحیح اطلاع نہیں، میں کیا کروں؟ تو علماء کے مشورے سے تو تمام علماء بلائے گئے، جب سارے اکٹھے ہوئے سب سے پوچھا گیا، سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ یحییٰ بن اقسم ایک قاضی تھے جو حنفی مذہب کے تھے، انہوں نے کہا جناب اس کی طلاق نہیں واقع ہوتی۔ انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چاند سے تو اگر زیادہ خوبصورت نہ ہو تو یہ طلاق ہے، تو اب یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہونے کا اس کا کیا جان ہے؟ چاند سے انہوں نے کہا قرآن مجید اگر یہ بتلائے یہ زیادہ خوبصورت ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہاں لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ اچھی بناوٹ اور اچھی ساخت میں حضرت انسان کو بنایا ہے، تو یہ نوع انسانی میں سے ہے، لہذا یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس پر آ کر کے وہ دونوں بیویاں حسب سابق زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ تھا آج کا بیان جو 45 منٹ کے وقفے میں مجھے پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ و پائندہ رکھے، اور پاکستان کے کارکنان کو اللہ تعالیٰ توفیق خیر نصیب فرمائے، اور دین حق کے جھنڈے بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اسلام کے نام پر مارز وجود میں لائی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن قریب آ رہے ہیں جب مسلمان تمام پاکستان کی سرزمین میں نبی پاک علیہ السلام کے دین و آئین کو نافذ کریں گے، اور مسلمانوں کی دینی اور مذہبی مشکل حل ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا فرمایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے سے نچلے طبقے میں یا نچلی سے نچلی حالت کی طرف موڑ دیا. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے سچا عقیدہ اختیار کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، سو ان کے لیے نہ ٹوٹنے والا نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یا ایسا اجر ہے جس کا انہیں احسان نہیں جتلایا جائے گا. فما یکذبک بعد بالدین، اب تجھے کون سی چیز قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اے سننے والے؟ یا یہ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون ہے جو تجھے قیامت کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ رب العزت سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کیا؟ آیات طیبات کا اردو زبان میں ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوا. آپ انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. والتین بائی دا فگ، والزیتون اینڈ بائی دا اولیو، وطور سینین اینڈ دا طور of Sinai, وهذا البلد الأمين, and this town of security. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، verily we have created the human being in the best of the molds. ثم رددناه أسفل سافلين، and then we turned him to the lowest position. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، with the exception of those people who righteously believed in Allah and His Apostle and the total Islamic necessities, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and they practiced the virtuous deeds. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, there is a reward and award for them which
is not disconnected. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ, and who is there to falsify you about the existence of the judgment day? Means no one can falsify you about the claim of the judgment day. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ, isn't Allah Rabbul Izzat the best judge? This is the verbal and idiomatic translation of the passage I recited before you. آپ سماعت فرمائیے. گزشتہ بیان آپ نے اقسام تقویم کے ایک حصے تک سن لیا ہے. اب دوبارہ سنیے بہترین اندازے میں، یعنی انسان اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنے ادراک میں، اپنی ظاہری صلاحیتوں میں، اپنی باطنی صلاحیتوں میں کتنا روشن واقع ہوا ہے کہ بستی کائنات پر حکومت کر رہا ہے، ثابت سیارہ کے گردش و سکون کو ماپ رہا ہے، حیوانات کو کنٹرول کر رہا ہے، ہزاروں ٹن لوہے کو فضا میں اڑا رہا ہے، سمندروں کی گہرائیوں کو ماپ رہا ہے، ستاروں کی بلندیوں کو ماپ رہا ہے، سمندروں کی گہرائیوں کو ماپ رہا ہے، اور ہزاروں ٹن پہاڑوں کو ادھر سے الٹ کے ادھر کر دیتا ہے، وہاں وہاں شاہراہیں بنا رہا ہے جہاں سے کبھی خیال کا گزر بھی ممکن نہیں تھا، آج وہاں راستے پیدا کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح حضرت انسان نے تسخیر کائنات کے کام انجام دے کے اس آیت کی تفسیر کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا ہے، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے بھی انتہائی بہترین ہے اور کام کے اعتبار سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی انتہائی عظیم ہے کہ بیٹھا ہوا ریموٹ کنٹرول کے طور پر پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. اس اعتبار سے ہم نے اس کو بہترین اندازے میں پیدا کیا. اب اصول کیا ہے؟ جس پر جتنا ہی انعام کیا جائے اس سے اتنا ہی شکریہ کا تقاضا بھی کیا جایا کرتا ہے. جس پر جتنا انعام ہو اس سے شکریہ کی بھی اتنی توقع کی جایا کرتی ہے، اس کی ڈیوٹی بھی اتنی ہی ہوتی ہے کہ شکریہ ادا کرے. اب انسان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ خوبصورت آنکھیں جو ایک مرتبہ جھپک جائیں تو دل لوٹ لیں، اور وہ مسکراہٹیں جو پوری زندگی کی قیمت مانگیں، دانتوں کی وہ چمک جو دلوں کو موہ لیں، سیرت زیبا کی وہ کشش کہ ایک مرتبہ وہ کسی کے دل پہ ہاتھ رکھ لیں تو آدمی مرتا مر جائے لیکن اسے ایک ہی نگاہ کو کبھی نہ بھول سکے. ان اداؤں کا کیا شکریہ ہے بندے کے پاس کہ اس نگاہ کا کبھی حرام مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا. اے مولا کریم یہ نگاہ تیری دین ہے، جب تو چاہے تو دے، جب تو چاہے تو لے لے. اس کی نعمتوں کا غلط استعمال زوال نعمت کا ذریعہ ہے. اور آج پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھیں، تاریخ ہی بتلائے گی کہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان اپنی بدکاری کی وجہ سے سب سے زیادہ بدصورت انسان بنا ہے. ہماری کتب سیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے کہا کہ جاؤ جا کر کے خوبصورتی کی تصویر، معصومیت کی تصویر کھینچ کے لاؤ. وہ گیا، بہت گھوما پھرا، بڑا ذہین مصور تھا. پھرتے پھرتے بالآخر سر شام ایک نہر کے کنارے دیکھا کہ گل لالا کے کھیت ہیں، گل لالا اگا ہوا ہے اور ایک چھوٹا معصوم بچہ. ادھر نہر میں بہنے والے پانی کی لہریں، ادھر شام کی دلاویزی، اور ادھر ایک جنگل کا عالم ہو، اور وہاں ایک تنہا بچے کا پایا جانا. اور اس نے پھول کو پکڑنے کے لیے اپنے منہ کی شکل بھی غنچے کی طرح بنائی ہوئی ہے. تو اس معصوم غنچہ دہن کو دیکھ کے اس کے دماغ میں معصومیت کا ایک نقشہ کھنچ جاتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر اس نے اس کا فوٹو بنا لیا، اور فوٹو بنا کے جب پیش کیا، اس نے بادشاہ نے داد دی. انہوں نے کہا تیرے جیسا ذہین آدمی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، بہت ذہین آدمی ہے تو، بہت صاحب فن ہے. واقعی معصومیت کی تصویر جو تم نے کھینچی ہے حسن کی بھی شاہکار ہے، معصومیت کی بھی شاہکار ہے. ایک مدت کے بعد اسے خیال آیا کہ جاؤ جا کر کے بدصورتی اور معصیت کی تصویر کھینچ کے لاؤ. اب وہ گھومنے لگا، مختلف بدیوں کے مقامات پر گیا کہ دیکھے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے. بالآخر ایک جیل خانے میں گھس گیا. جیل خانے میں گھس کے تو دیکھا کہ ایک آدمی، دیکھو تارے رباب کی طرف اس کے رگیں کھچی ہوئی ہیں، سیاہ فام ہے، ہونٹ جلے ہوئے نظر آتے ہیں، سگریٹ پی پی کے یا حقہ پی پی کے کوئی اس کی اپنے حالت خراب کی ہوئی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، آنکھیں تیسرے خانے میں پگھل کے گھس گئی ہوئی ہیں، کندھے اوپر نکل آئے ہوئے ہیں، اور گردن کی رگیں نظر آ رہی ہیں،
سر گنجا ہو گیا ہوا ہے اور آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو کے چہرے کی ہڈیاں نکل آئی ہوئی ہیں، تو دیواریں کالی کالی دیکھ کے اور گردا گرد کے ماحول دیکھ کے تو اس کو خیال آیا کہ یہ پورا سٹرکچر، پورا ماحول، پورا ایٹماسفیئر یہ سارے کا سارا گناہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے وہ تصویر کھینچ لی، بادشاہ کو جا کر کے پیش کی۔ انہوں نے کہا یار جس طرح تم نے معصومیت اور حسن کی تصویر کھینچتے وقت انتہا کی تھی، آج تم نے گناہ اور بدصورتی کی تصویر کھینچنے میں اسی ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن اب یار معلوم کر وہ بچہ جس کی تصویر تم نے کھینچی تھی وہ کدھر گیا ہے، اور یہ جس آدمی کی تصویر تو کھینچ کے لایا ہے اس کی بیک گراؤنڈ معلوم کر کہ یہ پہلے کون تھا، بعد میں کیا ہوا ہے، اس کے چہرے پر یہ بدصورتی کے آثار کس طرح آئے ہیں، پہلے کیسی شکل و صورت کا تھا۔ جب تحقیق کرتے کرتے انتہا کو پہنچے تو پتہ چلا یہ وہی معصوم بچہ تھا جو کبھی نہر کے کنارے تھا، حسن اور معصومیت کا پیکر تھا، اپنی بدیاں کمانے کے بعد وہی انسان جیل خانے میں بدصورتی کا ایک نقشہ بن گیا ہوا تھا۔ اس تاریخی واقعے نے انسان کو عبرت دلانے میں بڑی مدد کا کردار ادا کیا ہے کہ حسن بدصورتی میں بدل جاتا ہے، صحت بیماریوں میں بدل جاتی ہے، عزت و آبرو ذلت و رسوائی میں بدل جاتی ہے۔ آدمی کو پروردگار عالم کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آنکھوں کا شکریہ حلال جگہ کو دیکھنا ہے، حرام جگہ کو نہیں دیکھنا۔ حلال جگہ مسکراہٹ دکھانی ہے، حرام جگہ مسکراہٹ نہیں دکھانا ہے۔ حسن کی جاذبیت کو جہاں جائز ہے وہاں استعمال کرنا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں استعمال کرنا۔ اللہ ان شکرتم لازیدنکم، قرآن کہتا ہے اگر تو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو دن بدن نعمتوں میں اضافہ ہوگا، زوالی نعمت نہیں ہوگا۔ اللہ کی نفرت ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو نچلے سے نچلے طبقے کی طرف لوٹا دیا۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ جو انسان کو اچھی صحت ملتی، ابھرتے ابھرتے کبھی جوانی پہ آیا اور کبھی شباب پہ آیا، کندھے جھٹک جھٹک کے چلا، موٹی موٹی آنکھیں گھور گھور کے دیکھا، بل کھائے ہوئے گیسو کنگیوں سے آراستہ کر کے لوگوں پر روب ڈالا، تنے ہوئے پٹھے دکھا کے اپنی جوانی کے ذریعے سے کاخوں کو متاثر کیا، اپنے پورے ماحول کو اس نے دہلا کے رکھ دیا۔ جن سرزمینوں میں اکڑ اکڑ کے چلا ہے، اے دوست یہ دنیا فانی ہے، کیوں حسن پہ تو اتراتا ہے؟ یہ چرخ سکوں کا دشمن ہے، گردش کے تیر چلاتا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ۔ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کے رستم زندگی کے آخری حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھنے کے لیے محتاجی ہے، اٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کے لیے محتاجی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ آنکھیں جو لوگوں کو مسحور کرتی تھیں آج دیکھنے سے عاجز ہیں، اور آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، ناک پہ گوشت نہیں رہا، کبھی لٹک کے نیچے ہو جاتی ہے، بار بار اوپر کرنا پڑتی ہے۔ آدمی ہر ہر قدم پر پریشان ہوتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں جسے وہ بچپنے میں محتاج تھا نا کہ روٹی کا لقمہ بھی کھائے تو کوئی کھلائے، اگر قضائے حاجت کرنا چاہے تو بھی کوئی کرائے، اس پر پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ بچپنا الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، عقل فاتر ہو جاتی ہے، قوت سامعہ جواب دے جاتی ہے، نگاہیں عاجز ہو جاتی ہیں، چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، زندگی میں وہ خوبصورت بنائے ہوئے مکان ان کی چھتوں پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی کئی سال گزر جاتے ہیں مکان کی چھت پہ جا نہیں سکتا بابا، کیونکہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔ تو اللہ کے رحمت ہے پھر ہم نے اس کو نچلے کی طبقے کی طرف لوٹایا ہے۔ اگر یہ ہو تو جو اگلا جملہ ہے اہل علم کے نزدیک وہ مستثنا منقطع ہوگا۔ مستثنا منقطع اسے کہتے ہیں کہ جو آنے والے لوگوں کا ذکر ہے یہ گزرے ہوئے لوگوں کی برادری میں سے نہیں ہوتے، یعنی یہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہر انسان کو ہم نے صحت اور عافیت، حسن و جمال، شباب، زور و سر عطا کیا، لیکن پھر اس سے وہ دنیا میں چھین لیتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز بتاؤ، اللہ یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب من فی الترابی، وہ اونچے محلات میں رہنے والے قبر تیرا انتظار کر رہی ہے۔ لہو ملک ینادی کل یوم لطول الموت وابنو للخرابی، اے پیدا ہونے والے، اونچے محلوں میں بیٹھنے والے، تمہاری پیدائش مرنے کے لیے ہے، تمہاری پیدائش کی خوشی یہ دراصل تمہیدی مقدمہ ہے تیرے موت کے ماتم کا۔
जिस जगह खुशी हुई है इसी जगह मातम होना है। ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी विलादत की खुशी, ये एक दिन जिस तरह किताब का मुकदमा होता है बाद में किताब आती है, ये तेरी मौत की जो किताब छपने वाली है उसका मुकदमा है। इसको देख के गर्रा नहीं होना। बाज़ आले इल्म ने इस पर गुफ्तगू की है कि ये क्या वजह है कि और फ़र्ज नमाजों की अजान होती है, इकामत होती है, लेकिन नमाज जनाजा की ना अजान है ना इकामत है। कोई ये कौल ज़ईफ़ है लेकिन फिर भी मतलब हासिल करने में मददगार है। कहा कि आले इल्म कहते हैं कि दरअसल माँ ने उसकी विलादत वाले दिन उसके एक कान में अजान कहलवाई है और दूसरे कान में इकामत कहलवाई है, ताकि इसे पता हो कि मैं दुनिया में जो आया हूँ मैं थोड़े वक्त के लिए आया हूँ, जाने वाला हूँ, मेरी नमाज जनाजा तैयार है। आते हुए आज़ां हुई, जाते हुए नमाज, कितने कलील वक्त में आए चले गए। इससे फिर वो दुनिया की बेसुबाती मुराद है पहले जुमलों में। और अगर ये हो कि हम उसको बेहतरीन अंदाजे में पैदा किया है, यानी खुदा से आशनाई बख्श के, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा अबवाहु युहविदानिही औ युहस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बच्चा खुदा से आशना पैदा होता है। आप देखें कि बच्चा भी अम्मा को नहीं पहचानता, अब्बा को नहीं पहचानता, अल्लाह हू करो तो वो हरकत करने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि अब्बा अम्मा के पहचानने से पहले रब से उसका ताल्लुक चला आ रहा है। उसके वालिदैन पर उसको यहूदी बना लेते हैं या नसरानी बना लेते हैं, यानी एक ऐसी हस्ती बना के उसे भेजा है कि हर दूसरे के साथ आशनाई से पहले अपनी ज़ात के साथ आशनाई अता की है। और हमारे उलमाए अकायद की ये राय है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम ने भेजे हैं और ये उसका करम है। अगर परवरदिगार अम्बिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम नबी भेजता तो भी इंसान की ड्यूटी थी कि इंसान वादहू ला शरीक के साथ शिरक न करता, खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाता, उसके सिवा किसी की पूजा न करता और खुदा की पहचान करता। आता कुल्ल शैन खल्क़हू सुम्मा हदा। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जामे हस्ती अता फरमाया और मंजिल मकसूद की तरफ उसकी रहनुमाई की। और आप तजर्बे के तौर पर देखें, बच्चा है, छोटा सा है, अभी पढ़ा लिखा नहीं है, बात नहीं करता, अगर मिठाई दो तो सामने बैठ के खाता है, अगर मट्टी खाने लगे कबाड़ के पीछे होकर खाता है। उसकी फितरत में अच्छाई और बुराई की तमीज़ मौजूद है। इन हमने बेईमाना उसको बेहतरीन अंदाजे में पैदा किया कि खुदा से आशना पैदा किया है, और फिर वो गुमराह हो के कहीं का कहीं चला गया। उसको ये यकीन न रहा कि जिस मेरे खुदा ने माँ के पेट में मुझे फरामोश नहीं किया वो अब क्यों फरामोश करेगा। वो स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, चोर बाजारी, गसब, फरेब, डकैतियाँ और धोखों के ज़रिए से पैसे कमा के लोगों के हुकूक ज़ाय करके, यतीमों की जायदादें छीन के, बेवगान के इस इज़्ज़त व अज़मत पर डाके डाल के और इंसानी बरादरी के हुकूक पामाल करके अपना पेट भरता है और अपने हालात को बेहतर बनाने की तदाबीर करता है। तो ये बदतरीन ज़िंदगी की तरफ वो चला गया। उसको पता नहीं जिस खुदा ने माँ के पेट में फरामोश नहीं किया था अब क्यों फरामोश करेगा। लेकिन अल्लाह करीम इस सैलाब से बचे तो कौन बचे, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनका ईमान सच्चा है। ईमान ज़रूरियात दीन का अकीदा रखने का नाम है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ मोहब्बत रसूल है। ये बात याद रखें, ईमान कभी अपने नुक्ता तकमील तक नहीं पहुँचता जब तक कि मोहब्बत रसूल पूरे जोबनों पर ना आ जाए। जैसा कि सही है इनकी हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमाइन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत पर, बाप की मोहब्बत पर और सारे जहान की मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत गालिब न हो जाए। उस वक्त तक किसी को गलतफहमी है कि मैं मोमिन हूं, गलतफहमी दूर कर दे। और हजरत काजी अय्याज साहब, जिनका सन वफात 544 है और उंदलस के रहने वाले हैं, मराकश में आपका मिजार है, 2 जिल्दों की किताब लिखी है, किताब शिफा फी तारीफ हुकूक मुस्तफ़ा, मालकीयुल मज़हब है, आशिक़ रसूल है। और आपकी किताब अशिफा फी तारीफ हुकूक मुस्तफ़ा नामी किताब है। तमाम आले इल्म बड़ी इज्जत के साथ उसको पढ़ते हैं। उसके अंदर लिखा है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से अर्ज़ करते हैं कि लअंता
انت یا رسول اللہ لانت یا رسول اللہ احب الیہ، یا رسول اللہ آپ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ پیارے ہیں، الا نفسی بین جنبیہ، سوائے میری جان کے جو دو میرے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا عمر لن یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ او کما قال علیہ السلام، جب تک میری محبت اس کی اپنے جان خاص سے بھی زیادہ مجھے اس کو محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی مومن کہلانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ سرکار کے نام میں محبت سے لپٹ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انت احب الیہ من نفسی، یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی مجھے اب زیادہ پیارے ہیں۔ اس سرکار الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ تو محبت رسول کو ایمان کی دنیا میں ایک عظیم کردار کا مقام حاصل ہے۔ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کی تکمیل نہ ہو سکے تو کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں، خواہ کتنا بھی متقی ہو۔ اعمال صالحہ سے ہر جگہ پہلے ایمان کا ذکر آیا ہے، عقیدہ صحیحہ کا ذکر آیا ہے۔ کیوں؟ یہ بتانا مراد ہے کہ جس کا عقیدہ غلط ہو 100 بھی اچھے اعمال کر اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اعمال کے اعتبار سے منافقین مدینہ اتنے اچھے اعمال کرتے تھے کہ شاید ہی کوئی دوسرا آدمی کرتا ہو۔ نمازوں میں پہلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، نماز کے بڑے پابند، اذانوں کے بڑے پابند، اقامتوں کے بڑے پابند، تمام دینی کاموں میں ظاہری معاملات میں داڑیاں سنت کے مطابق رکھی ہوئی، سر صاف کیے ہوئے، اور نہ جانے کیا کیا اور بھی ظاہری دیکھنے کی قسم کے کام کرتے تھے، مگر اندرونی طور پر عشق رسول سے معروم ہونے کی وجہ سے ان کا سارا کاتا کوتا کپاس ہو گیا، ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچ سکا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ بتائے جا سکتے ہیں کہ جن کے اعمال میں وہ خوبی تو نہیں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ان کے جو تکمیل ہے ان کی محبت کی وہ تو نہ ہو سکی، لیکن اس کے باوجود بھی محبت رائے گاہ نہیں گئی، محبت پھر بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ لائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اعمال کی کچھ کمی بھی رہ جائے تو محبت اس کمی کو پورا کر سکتی ہے، لیکن محبت کا معاملہ اگر رہ جائے تو اعمال کی خوبی سے محبت والی کمی پوری نہ ہوگی۔ محبت کی کمی تھی، منافقین مدینہ کا گھر پورا نہ ہو سکا، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے متن کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ عرش پناہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ما عادت لہا۔ اس سے محدثین ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر سائل اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے سوال میں غلطی کھاتا ہو تو جواب دینے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سوال کی اصلاح کرے۔ انہوں نے پوچھا سرکار قیامت کب آئے گی؟ سرکار یہ نہیں فرماتے کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، آپ ما عادت لہا، کہ اصل پوچھنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ کے پتہ لگ جانے سے اس کا کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ اس کا مسئلہ حل ہوگا اس کی تیاری سے۔ اس لیے یہ پوچھنا چاہیے کہ ما عادت لہا، کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے، قیامت کے لیے کیا سرمایہ یا اثاثہ تیار کر رکھا ہے۔ صحابی مکرم نہایت عاجزانہ انداز میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، زیادہ میں نے روزے بھی نہیں رکھے اور زیادہ صدقے بھی نہیں دیے، عمل کی دنیا میں ایک تہی دامہ آدمی ہوں، لیکن ایک سرمایہ میرے دامنے عمل میں ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے عمل اچھے نہیں اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل کی کمزوری کے باوجود بھی محبت قابل قبول چیز ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تیرے پاس اگر زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں اور زیادہ صدقے نہیں ہیں تو یہ محبت اپنے پاس رکھ لے۔ فرمایا کہ پھر گھبرانے والی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیرا پیار ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا آپ سے پیار ہے، ان کا یہ فرمان تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیرا پیار ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟
یعنی جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہوگا۔ اب بتائیے کہ سرکار کے سٹیٹس میں، سرکار کے حالات میں اور اس کے حالات میں زمین اور آسمان کی دوری سے کے مقابلے میں زیادہ دوری ہے، تو اس کو وہاں لے جانے والی طاقت کون سی ہے؟ وہ تو سرکار کے اعمال ہیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زید کا عمل بکر کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تو بتائیے کہ اس کے اعمال کی کمزوری کو دور کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچانے کا کون سا ذریعہ ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محبت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ دوسرے کے اعمال اس کی ترقی درجات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کہتے تو میرے ساتھ ہوگا، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ خود کرے، یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اسی سورہ النجم کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے ذریعے سے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ اور کس سے منسوخ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، کہا اس کے بعد سورہ طور نازل ہوئی ہے۔ سورہ طور میں یہ آیت ہے الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، عمل کا ذکر نہیں کیا کہ ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولادوں کو عقیدہ صحیحہ کے تعلق کی وجہ سے اٹھا کر ان کے باپ داداؤں کے ساتھ ان کو ملائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں کے اعمال میں سے کچھ کٹوتی نہیں کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت سیدۃ عالم علیہ السلام کی اولاد اگر عقیدے میں سرکار کی پیروی کرتی ہے تو سرکار کے ساتھ ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عقیدے میں مخالفت نہیں کرتی تو جہاں حضرت صدیق اکبر ہوں گے وہاں وہ ہوں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد اگر عقیدے میں ان کی مخالفت نہیں کرتی تو عمل کی کمزوری کے باوجود بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگی۔ خاتون جنت کی اولاد مولا مرتضیٰ کی اولاد اگر عقیدے میں بدعقیدہ نہیں ہوئی، عقیدہ وہی رکھا جو ان کا تھا، تو پھر جہاں خاتون جنت ہوں گے، جہاں مولا مرتضیٰ ہوں گے، وہی ان کی اولاد ہوگی۔ تو پھر لیس للانسان الا ما سعی والی آیت کا مفہوم اس آیت کے ذریعے سے منسوخ تسلیم ہوتا ہے۔ اور یہ مشکل ٹھہرتی ہے جس وقت نماز جنازہ کے بعد دعا کا قصہ شروع ہوتا ہے، اس وقت یہ کہا جاتا ہے دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو عمل کسی نے خود کیا ہو اسی کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، تو چونکہ یہ عمل تو وہ میت خود نہیں کر رہا، اس لیے اس دعا کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس وقت اگر یہ بات نہایت دوستانہ ماحول میں پوچھ لی جائے کہ اس وقت بتلائیے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ پڑھی ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھی ہے یا میت نے پڑھی ہے، تو کہنا ہوگا کہ یہ ہم نے پڑھی ہے، میت نے نہیں پڑھی۔ تو جب میت نے نہیں پڑھی تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میت کے لیے فائدہ دے سمجھ کے پڑھی ہے یا بے فائدہ سمجھ کے پڑھی ہے؟ تو ماننا پڑے گا فائدہ دے سمجھ کے پڑھی ہے۔ یار منہ سے کیا کہہ رہے ہو اور عمل سے کیا کر رہے ہو؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فائدہ دے سمجھ کے پڑھ رہے ہو۔ حج بدل میں ایک آدمی حج کرتا ہے، اس کا فائدہ دوسرے آدمی کو پہنچتا ہے، عمل زید کا ہے، فائدہ بکر کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ حاضل قیاس بخاری شریف کے متن میں ہے، ایک خاتون سرکار سے پوچھتی ہے میری ماں پر کچھ احکام تھے حج وغیرہ یا روزے، تو میں کیا اگر یہ رکھ کے اس کو بخشوں تو مذائقہ ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ عرض کیا ضرور کرتی۔ ان کا یہ بھی قرض ادا کر، تو ثابت ہوا کہ زید کے عمل سے بکروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے نا تو میرے اعمال اور میرے عقائد و نظریات جہاں تک مجھے بلندی کی طرف لے جائیں گے وہاں تو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن تجھے بھی وہاں پہنچنے کا میری محبت کی وجہ سے موقع مل جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ اگر اعمال اچھے نہیں بھی کر سکتے تو اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کہ اچھے لوگوں کی محبت قیامت کے سنور جانے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں میں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا مرید ہوں، میں حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا مرید ہوں، میں حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا مرید ہوں، میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا مرید ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں حضرت امام شافعی کا مقلد ہوں، میں حضرت امام مالک کا مقلد ہوں، میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں۔ یعنی خود گنہگاری صحیح لیکن پیار والے لوگوں سے میرا پیار ہے، آل اللہ سے پیار ہے، جن کی سچائی، جن کی بزرگی، جن کی نیکی تمام عالم اسلام میں ایک حقیقت مسلمہ ہے۔ اگر میں
اپنے اعمال کی خوبی کی وجہ سے کچھ نہیں پاؤں گا تو ان کی محبت کی وجہ سے مجھے ان کا قرب ضرور مل جائے گا۔ تو اس طرح بخاری کے متن نے یہ بات بنوا لی کہ ایک آدمی کے اعمال کی کمی سرکار کے محبت کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے، اور عقیدہ صحیحہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کردار بڑا مرکزی کردار ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ہے اور بڑے حسود طبیعت کے آدمی ہیں، بدری ہیں، بدر کی جنگ میں لڑے ہیں، لیکن انہوں نے متعدد مرتبہ شراب پی، متعدد مرتبہ ان کو درے مارے گئے، اور ایک صحابی ان کو لعنت کرتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو، تم سرکار کے صحابیوں کو شرابیں پیتے ہو۔ سرکار فلا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس کو لعنت نہ کرو، گنہگار ہے ضرور مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے اس پر لعنت نہیں کیا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شراب پینے والے آدمی کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا اس کی محبت پھر مسلمہ ہے، محبت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ محبت رسول ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کا مرکزی کردار ہے، اور اگر سچ مچ سرکار سے محبت ہو تو حبوں کا شیع یومی ویسم، کسی چیز کی محبت آ کے دامن گیر ہوگی، وہ تجھے اندھا بھی کر دے گی، تجھے بہرا بھی کر دے گی۔ محبوب کا عیب نہ سن سکو گے، نہ سنا سکو گے، نہ کہہ سکو گے، نہ کہنے والے کو برداشت کر سکو گے، کیونکہ محبت کا یہ مزاج نہیں۔ تو حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی محبت ایمان کا مرکزی کردار ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر اس ذلت کے سیلاب سے، گمراہی سے یا ہلاکت سے یا تباہی سے بچا کوئی انسان تو محبت رسول کے دفعہ، عقیدہ صحیحہ کے دفعہ، اور عقیدہ صحیحہ کی جان نبی پاک علیہ السلام کا عشق اور محبت ہے، اور وہ بے فائدہ چیز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ سرکار من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے جس نے محبت کی اس نے اس وجہ سے کی کہ مجھ سے اسے محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے۔ اور من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کو برا سمجھا ہے اس نے کیوں برا سمجھا ہے؟ میری وجہ سے، میرے ساتھی ہیں، میری وجہ سے برا سمجھا، اگر مجھے برا نہ سمجھتا میرے صحابہ کو کیوں برا سمجھتا؟ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے لے کر بڑے سے بڑی صحابی کو محبت اور عزت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اسی طریقے سے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے بھی اپنی آل بیت کے بارے میں فرمایا ان سے محبت میری وجہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احبو آل بیتی لحبی، میری آل بیت سے پیار کرو میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، اور احبونی لحب اللہ، اور میرے مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ میری محبت اللہ کی محبت ہے اور میری آل بیت کی محبت میری محبت ہے۔ جو آدمی نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت رکھتا ہے وہ حضور کی آل بیت سے بھی پیار کرے گا، سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرے گا، حتیٰ کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہر کی مٹی کی تعظیم کرنا یہ بھی ایمان کے ضروریات میں سے ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاضی ایاز صاحب ہی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ میں کہ نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی مٹی نورانی ہو گئی۔ تو کسی آدمی نے دبی آواز میں یہ کہا کہ یہ مٹی نورانی کہاں ہو، یہ ویسے ہی اس کا رنگ سفید ہے، نورانی کہاں ہے؟ اس پر حضرت نے شہادت طلب کی، شہادت گزر گئی کہ اس آدمی نے کہا ہے کہ سرکار کے شہر کی مٹی نورانی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو 80 درے مارنے کی سزا دی۔ انہوں نے کہا نبی پاک کے شہر کے مٹی کے نورانی ہونے کا منکر ہے، سرکار کے شہر کی بھی مٹی کی بے ادبی اس نے کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے سرکار کے شہر کی مٹی کو بھی دین کا خسارہ اس کو عتق کو دین کا خسارہ سمجھتے تھے، اور جو ایسا کرے اس کو مستوجب سزا سمجھتے تھے۔ تو آج کے حالات میں مسلمان کو یہ محسوس کرنا چاہیے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی اصول کی عزت کرنی ہے، فروع کی عزت کرنی ہے، علاقہ کی عزت کرنی ہے، حضور کے سسرال کی عزت کرنی ہے، حضور کے قرابت داروں کی عزت کرنی ہے، حضور کی بولی کی عزت کرنی ہے۔ یہ سرکار کے محبت کے لوازمات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کے بغیر محبت کی سچائی ایک حد تک داغدار ہوتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے، میں نے پہلے عرض کر دیا ہوا ہے کہ محبت کسی سٹیج پر بھی مسترد نہیں ہوتی، محبت نتیجہ لانے والی چیز ہے۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ باطل نہیں، عقیدہ صحیح رکھتا ہے تو سرکار سے کی جانے والی محبت بے نتیجہ نہیں ہوگی، مگر یہ کہ محبت کا ایک کورس ہے، ایک سلیبس ہے۔
وہ پورا جبھی ہوتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی سنت طیبہ پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو. اور سنت عام طور پر آج کے حالات میں سنت کا لفظ بولا جائے تو آدمی یا پائنچے اوپر کر لیتا ہے یا مسواک دکھانے لگ جاتا ہے. اگر اس سے زیادہ ہمت کرے تو پھر وہ حلوہ کھانے کو سنت سمجھتا ہے. لیکن اس کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر کے لبے گھور تک کی ساری زندگی یہ سنت ہے. سرکار کے رزم و بزم، سرکار کے خلوت و جلوت، سرکار کی طرح سونا جاگنا، سرکار کی طرح کھانا پینا، سرکار کی طرح صلح کرنا اور لڑنا، سرکار کی طرح محبت کرنا اور کسی سے نفرت رکھنا، اور جن جن سے محبت کی ان سے محبت کرنا، جن جن سے نفرت رکھی ہے ان سے نفرت رکھنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. مگر اس بارے میں ایک فقہا کا قاعدہ ذہن رکھ لیجئے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں از قسم عبادات، وہ موقدہ بھی ہو سکتی ہیں، غیر موقدہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اگر سرکار نے لگاتار کی ہیں، گاہے گاہے چھوڑی ہیں، قضا نہیں کی، تو وہ سنت موقدہ ہو سکتی ہے. کبھی 21 مرتبہ کی پھر چھوڑ دی ہے، وہ سنتیں زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جتنی سرکار کی سنتیں ہیں، سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سنہ وفات 816 ہے، اور وہ آدمی ایک فقیہ ہے، ایک اصولی ہے، ایک متکلم ہے، ایک منطقی ہے، ایک فلسفی ہے، ایک صرفی ہے، ایک ناوی ہے، ایک مفسر ہے، ایک محدث ہے، ہزارہ خوبیوں کا مالک ہے. حسینی سادات میں سے ہے جنہوں نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی تیمور لنگ کے دربار میں مناظرہ کیا تھا. وہ سید صاحب ہیں. ان کی کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں از قسم عادات یا از قسم حاجات، جیسا کپڑے پہننا ہے یہ از قسم حاجت ہے، روٹی کھانا ہے، پانی پینا ہے، یا حاجت کی قسم کی چیزیں ہیں، ضرورت کے وقت کھانس لینا ہے، حاجت پیش آ گئی ہے، یا ضرورت کے مطابق کوئی دوائی لے لینا ہے، یا کسی خاص طرح کا کوئی عمل کرنا ہے حاجت کے لیے، یہ ساری سنتیں زائدہ ہو سکتی ہیں، سنتیں موقدہ نہیں ہو سکتی. جو حاجات اور عادات کی قسم کی چیزیں ہیں، یہ کتاب التعریف سید شریف جرجانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری کی ساری سنتیں زیادہ ہو سکتی ہیں. تو اب آئیے اس کا پھر ایک مرتبہ جائزہ لیتے ہیں. عامل الصالحات، اچھے کام. اب اچھے کام کس طرح کرے گا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی یکون معی فی درجتی یوم القیامہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کان معی فی الجنہ، جس آدمی نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا. تو اس لیے تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندگی کا فارمولہ بنائیں، اپنی اولاد کو سنت سکھائیں، اپنی بیوی بچوں کو سنت سکھائیں، اور سنت کے ساتھ جینا، سنت کے ساتھ مرنا اور اسی حال میں اٹھنا، اس کو اپنی زندگی کا ایک امتیازی نشان بنا لیں. یہ مسلمان کی زندگی ہے. عامل الصالحات میں جب یہ بات سمجھ آئی کہ سنت کی پیروی کا نام زندگی کی تکمیل ہے اور اس سے کام بنتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ سنت پر عمل کرانے کے لیے کون سا جذبہ ہوگا جو موٹیویٹ کرے گا؟ یہ بات سمجھ رہی ہے. کیا سنت پر عمل کرنا محبت پیدا کرے گا، یا محبت کرنا سنت پر عمل پیرانے ہونے کی استعداد پیدا کرے گا؟ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے محبت نہیں پیدا ہوتی، محبت کرنے کے ذریعے سے سنت پر عمل کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے با محباں باش دائم ہم نشیں تاتوانی روئے آدھا رام بھی، جب تک آپ سے بنائیں آل محبت کے پاس بیٹھو، آل محبت سے ملو، ان سے قرآن مجید پڑھو. یہ دلو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرہ. قرآن کہتا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو لوگ پروردگار ہدایت بھی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پروردگار عالم اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کر دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور قرآن کہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے. اور فاسق لفظ ایسا جو کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، منافق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، گنہگار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہاں پوچھنا وہ کون سے فاسق مراد ہیں؟ فاسقوں کی تو کئی کیٹیگریز ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اس جگہ حضرت امام نصفی بڑے خوبصورتی سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ قرآن نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ان فاسقوں کو پروردگار گمراہ کرتا ہے کہ جو اس وعدے کو توڑتے ہیں جو پختہ کیا جا چکا ہے،
وہ وعدہ کون سا ہے؟ اس جگہ لکھا ہے حضرت امام نصفی نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کے بارے میں اور آپ کی پہچان کے بارے میں جو اوصاف و کمال تورات میں، انجیل میں یا دیگر آسمانی کتابوں میں نازل ہو چکی ہوئی تھیں، اور ان انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو وہ تفصیل کے ساتھ بتلائی ہوئی تھی، اور ان سے عہد لیا ہوا تھا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، اس نشانی والی جو شخصیت آئے گی تمہاری ڈیوٹی ہوگی کہ پہلے ان کا کلمہ پڑھو اور پھر لوگوں کو اس کے کلمے کے پابند کرو۔ اور وہ ساری کس طرح کی تھی؟ سرکار کے حسن سے متعلق تھی۔ سرکار کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، لمبے لمبے سرکار کے نین ہوں گے، ابرو پیوستہ ہوں گے، تیرے ابرو پیوستہ کا عالم میں فسانہ ہے، کسی استاد شاعر کی یہ بیت عاشقانہ ہے۔ سرکار دو عالم صاحب کی ریش مار کی طرح گھنگریالی ہوگی، رنگ سرکار کا گورا ہوگا، مگر ملاحت ہوگی، آپ کے چہرے پر ملاحت جاذبیت کے آثار ہوں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے دوست اور دشمن مائل محبت ہوں گے۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معابل الدنیا شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں ہم لوگ سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ کان القمرہ یجری فی وجہ ہی واہ شابی تری فساد و بلاغت و قربان۔ یہ نہیں کہا سرکار کا چہرہ چاند کی مانند ہے، کہتے ہیں ایسے لگتا ہے چاند سرکار کے چہرے میں چل رہا ہے، یعنی چاند حسین ترین حقیقت ہو کر نبی پاک کے حسن کے ظرف کا ایک چھوٹا سا آئٹم ہے، سرکار کا حسن ایک وسیع برتن ہے، اس کے اندر اس کی حیثیت چھوٹی سی نظر آتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن ایسا ہوگا کہ دنیا مائل محبت ہوگی، تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی سرکار کی پہچان کراؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو توڑا مروڑا، آگے پیچھے کیا، مگر کیا حسن کی طرف لے گئے؟ حسن کی طرف نہیں لے گئے، عیب کی طرف لے گئے۔ تو پتہ چلا آسمانی کتابوں میں جو سرکار کی خوبیاں نازل ہوئی ہیں ان کو کمزوری کی طرف مائل کرنے والے کو قرآن مجید کے ذریعے سے پروردگار گمراہ کرتا ہے۔ تو وہ آسمانی تعلیمات جو زمین پہ اتری ہیں سرکار کے حسن کی پہچان کرانے کے لیے، ان کو کوئی زوال اور پستی کی طرف لانے والا جو ہے وہ اس قرآن سے کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس قرآن مجید کو جیسے کہ اطباء نے لکھا ہے کہ بادام روغن ہے تر، کھاؤ تو تریل آتا ہے، پیو تو تریل آتا ہے، آنکھ میں ڈالو تو تریل آتا ہے، مالش کرو تو تریل آتا ہے، لیکن معدے میں اگر ٹی بی ہو تو بادام روغن کھلاؤ تو خشکی لاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کے بادام روغن کو استعمال کیا جائے تو اگر عشق رسول سینے میں ہو تو تریل آتا ہے، اگر بغض رسول سینے میں ہو تو خشکی لاتا ہے۔ یدل بہی کثیرا و یادی بہی کثیرا۔ اب اس کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ جن کی ایمان اور عقیدہ اور محبت رسول سلامت ہوگی، کام بھی اچھے کریں گے، سنت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس ساری پروسیجر کے ذکر کے بعد کہا کہ انسان کو کہاں سے چلایا، کہاں پہنچایا، کتنے عروج و زوال دکھائے، کہ پانی کے قطرے پر اس کا فوٹو بنا کے اس کو حقیقت بنایا، زمانے میں اس کو چمکا کے دکھایا، اس کو تاج پہنا کے دکھایا، خاک میں رلا کے دکھایا، اس کو زمین میں دفن کرا کے دکھلایا۔ اتنے انقلابات اس بات کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ میں مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب بتاؤ کہ اس کے بعد قیامت کے بارے میں کون ہے اے محبوب جو تمہیں جھٹلائے گا، یا اے جھٹلانے والے اب وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے اب قیامت کا انکار کرو۔ چونکہ اس کے مخاطب اسد کفار مکہ تھے تو وہ قیامت کے منکر تھے۔ کہا یہ انقلابات جو روزانہ کی زندگی میں تم دیکھ رہے ہو یہ قیامت کے تعین کے لیے یہ صحیح طور پر مددگار ہیں کہ نہیں؟ جس خدا نے کہاں سے اٹھا کے کہاں تمہیں پہنچایا ہے وہ دوبارہ مردے زندہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جس کے حکومت کے نتیجے میں اتنے انقلابات تمہارے آمنے سامنے آئے اور گئے، اس کے بعد یہ انقلاب کے مرے ہوئے ہوں تو پھر دوبارہ اٹھا لے۔ پہلے کچھ نہیں تھا تو بنا لیا، تو اب کچھ نہ کچھ تو ہے، اب بنانا کیا مشکل ہے۔ یہ تھا آج کا بیان، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، والحمد للہ رب العالمین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔